وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سبحان اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے آپ کے دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے
دم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سن کر آیا بڑا شرمندہ سا آیا بڑا شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو ہے فریادی اور ترس کرم ہچکی آنسو ہے فریادی اور ترس کرم ہچکی دڑ کر دیتی ہے صدا دڑ کر دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ ایک میں ہی واہ نہیں پوری امت پوری امت ساری دنیا ساری خلقت یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعک لنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستا رحمت کا تکتی ہے رستا رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہے عزتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خاتمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی
سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا سبحان اللہ سے اب واہ 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 وجد کرتے گزریے رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. الحمدللہ. مالک یوم الدین. صلی اللہ زود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تو یہ ہوئی ہے کہ اس میں وہ نہیں لانا تھا، دوسرا جو تھا نا وہ چھوٹے والا لانا تھا. یہ مسئلہ رہنا ہے. سنو وزن زیادہ ہے اس کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ. وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول. ٹھیک. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ. وظیفہ حضور غوث اعظم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ نعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ قال صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ۔ وظیفہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ مالک یوم الدین۔ وصلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو تعلیمات حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مشتمل ہے، اور آپ کی وہ گفتگو جو آپ کے شورا آفاق مکتوبات شریف میں آپ نے فرمائی ہے، اس کے اوپر ہمارا یہ کچھ وقت کے لیے مل بیٹھنا ہوتا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خاص الخاص کلام سے ہمیں مشرف فرمایا، اور آپ سب جو اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور جو آن لائن ہمارے ساتھ مستقل اس لیکچر کا حصہ ہیں، میں انہیں بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ یہ سعادت انشاءاللہ اللہ انہیں اپنی زندگی کے آخری دن تک عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہمارا نام مجدد پاک کے غلاموں میں شامل فرمائے، رحمت اللہ علیہ. یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی اس کلاس کا حصہ بنے اسے چاہیے کہ وہ ذکر کی کثرت کرے اور ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. اگر وہ ذکر نہیں کر رہا اور اسے توفیق ربانی کی وجہ سے اسے آنا نصیب ہو گیا ہے تو یہ بات جان لے کہ اللہ نے تو اس پہ کرم کر دیا کہ اس کو یہ سعادت ملی کہ وہ اس خوبصورت درس کو سنے، لیکن اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو اسے اس درس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ذکر کی وہ برکت، وہ رحمت جو ذکر کے کرنے والے کو ملتی ہے وہ اس کی بنیادی شرط ہے، اور اگر وہ مس ہے تو بہت ساری چیزیں جو اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ذکر کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، اور اگر ذکر کی بنیاد ہی نیچے نہیں ہے تو آپ صرف اسے سن ہی سکتے ہیں، اور وہ سن کے بس اسے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں. بات تو اچھی ہو گئی ہے لیکن آپ کو اس کا بولیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کی بنیاد مس کر رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ سعادت ملتی رہے اور آپ ذکر کرتے رہیں، اپنے گھروں میں ذکر کریں، اپنی مجالس میں ذکر کریں، علیحدہ بیٹھیں 5-10 منٹ روز ذکر کریں، اپنی روزانہ کی روٹین میں ذکر کو بڑا ایک اعلیٰ مقام دیں اور ذکر کے لیے وقت نکالیں. کوشش کریں کہ وہ ذکر کا وقت کبھی بھی آپ سے ضائع نہ ہو، کیونکہ اگر آپ وہ کرتے رہیں گے تو آپ کو ان باتوں کی پریکٹیکلی اپنے اندر چیزیں نظر آئیں گی. تو اس کا ایک حل کافی عرصے سے تھا ذہن میں، اللہ نے اپنا شرح توفیق بھی دے دی ہے. خوبصورت ہمارا بیسمنٹ ذکر خدا کے لیے ہی بنا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ استخارہ بھی کیا گیا، کافی عرصے سے تھا،
لیکن میں نے چاہا کہ اس کو ذرا جب تک واضح نہ ہو جائے اس وقت تک میں نے اس کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن اب کچھ جب سے حج سے واپس آئے ہیں تو مسلسل یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اب اس پروسیس کو شروع کیا جائے. اس کے لیے یہ ہوگا کہ 40 دنوں کے لیے ساتھیوں کے نام لکھے جائیں گے اور وہ خود اپنی مرضی سے اپنے نام لکھوا دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے سب کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، بعض نہیں آ سکتے. تو 40 ڈیز کے لیے وہ ساتھی یہاں آیا کریں گے، آدھا گھنٹہ آ کے. یہ ماشاءاللہ اندر علیحدہ اجرا بنا ہوا ہے ذکر کا، تو بیٹھ کے وہ ذکر کر کے یہاں سے جایا کریں گے. تو میں بھی انشاءاللہ شامل رہوں گا، اگر میں اس وقت اویلیبل ہوا تو میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں گا. ذکر کے سارے طریقے آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہیں، آپ بار بار سن چکے ہیں، بار بار آپ ان ذکر کے طریقوں کو جانتے بھی ہیں. تو پھر بھی ایک دفعہ دہرا دیا جائے گا کہ ذکر کے سارے طریقے کون کون سے، وہ سارے عرض کر دیے جائیں گے. اور پھر وہ 40 دن تک وہ ساتھی جو ہے وہ خود اپنے وقت پہ آیا کریں گے اور آ کے وہ ذکر کی نشست کر کے چلے جایا کریں گے. ان کیس اگر درمیان میں کوئی چھٹی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اسے کاؤنٹ نہیں کریں گے. اور پھر جب وہ واپس آئیں گے اگلے دن تو پھر وہ اگلا دن شمار ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس طرح اگر درمیان میں 10 چھٹیاں ہو گئی ہیں تو 50 دن لگانے پڑ گئے. بولو سمجھ آ گئی نا؟ تو اس طرح ہوگا، یعنی 40 دن وہ پورے کریں گے ذکر کے اس حلقے کے. انشاءاللہ یہ بڑی برکت کا عمل ہوگا. اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ ساری زندگی کے لیے ذکر انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا، کیونکہ 40 دن تک ایک مسلسل ایک ترتیب سے ذکر کرنا، اصل میں ہم سب چاہتے ہیں کرنا، لیکن بس کوئی ہمیں نا ڈنڈے کی ضرورت ہوتی. بس یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے کہ ہم ڈنڈے کے بغیر چلنے والے لوگ نہیں ہیں. اور ہمارے اوپر جب تک کوئی ایسی سختی نہ کی جائے، ہم وہ شوق والا معاملہ بہت کم ہے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ایک میرے نالج میں بھی ہوگا کہ کون ذکر کے لیے آ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے اور کون آ کے اس میں وقت دے رہا ہے. تو آدھا گھنٹہ کے لیے انشاءاللہ وہ شروع کیا جائے گا، اور اس کے لیے اسی ہفتے میں نام وغیرہ لکھ دیے جائیں گے، اور وقت جو ہے وہ ساتھی خود طے کریں گے. میرے نظر میں تو 5 لوگ بھی بڑے ہیں ایک حلقے میں، 5 لوگوں کا ایک حلقہ بن جائے گا، اور وہ 5 لوگ اپنے وقت پہ آ کے ذکر کر کے چلے جایا کریں گے. کوئی ہو یا نہ ہو دروازہ کھل جایا کرے گا، آ کے بیٹھ جایا کریں گے، ذکر کر کے چلے جائیں. کوئی اس میں وہ کوئی تکلف والا معاملہ نہیں ہوگا. تسلی سے آئیں اور ذکر کریں اور جائیں. ہاں اٹینڈنس رجسٹر ہوگا، اس پہ اپنی اٹینڈنس لگا لیں کہ اٹینڈنس جو ہے نا میری لگ گئی ہے، سائن آگے کر دیں اور وہ آپ تسلی سے تشریف لے جائیں. تو اس طرح ہمارے کم از کم یہ تصوف کے ساتھی تو ضرور اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، اور دیگر کوئی بھی اس میں شامل ہونا چاہے اس کو گروپ میں بھی ہم کریں گے اناؤنس. یہ تو والنٹریلی ہے، اس پہ کسی کو سختی سے کہنا تو مناسب بھی نہیں ہے، اور سختی سے کام ہوتا بھی کوئی نہیں، فضول باتیں. ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نگرانی رہے گی اور ایک فکر رہے گی کہ میرا نام لکھا گیا ہے تو مجھے اب جانا چاہیے اور ذکر کی اس حلقے میں بیٹھنا چاہیے. انشاءاللہ کہہ دیجیے، توفیق دے. بڑی اعلیٰ برکت کی بات ہے، اور اس کے عوض بہت سارے وعدے ہیں، بہت سارے وعدے. کیا اللہ نے قرآن میں کیے، کیا نبی نے کیے، کیا میں بتاؤں آپ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. بڑے وعدے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بڑے بڑے پیارے وعدے. فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو وعدے تو بے شمار. بولو اگر وعدوں کی طرف آتے ہیں تو پھر تو جس نے ہمارا ذکر بھلا دیا، ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا اور ہماری یاد کو بھلا دیا، ہم اس کا جینا حرام کر دیتے. یہ بھی قرآن نے کہا.
تو لہٰذا یہ ایک ایسا اعلیٰ وقت ہوگا آپ کے لیے کہ ایک تو وہ ترتیب سے 40 دنوں کا جب ذکر ہو جائے گا اس میں سارے لطائف طے ہو جائیں گے، ساری وہ لطائف کے اوپر سے گندگیاں اتر جائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ 40ویں دن کے بعد جب آپ نکلیں گے یہاں سے تو آپ اپنے آپ کو بالکل ایک نیا انسان فیل کریں گے، آپ کو فیل ہوگا کہ یار میں بالکل نیا ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوتی رہی ہے، کیوں نہیں میں نے پہلے کیا، کیوں میں نے پہلے اس کو اٹینڈ نہیں کیا، یا میں نے اس کو ایسے نہیں کیا تھا۔ تو یہ خیر بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم گئے ہوئے تھے پچھلے سال جب فیری میڈوز، تو راستے میں واپسی پہ ایک قلعہ تھا، کوئی شیر شاہ سوری نے وہ بنوایا تھا، تو اس کی خبر ملی کہ راستے میں ہی ہے، تو ہم دیکھنے چلے گئے کہ چلو ایسی نادر چیز ہوگی تو دیکھنا چاہیے، تو دیکھنے چلے گئے۔ وہاں جب حاضر ہوئے تو واقعی وہ اچھا ظاہر ایک تاریخی چیز تھی، لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے بڑی سٹرائک کی وہ یہ تھی کہ ایک پراپر ہال بنا ہوا تھا، پرانا، پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا ہال بنا ہوا تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، مطلب جس میں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے اتنی جگہ تھی، اور دیوار تھی، یعنی اس کے بعد اگلا، یعنی ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے روم بنے ہوئے، دروازے نہیں تھے ان کے آگے۔ تو وہ جو 7 بندہ تھا جو گائیڈ تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اتنے زیادہ ایسے چاروں طرف بنے ہوئے تھے ہال کے اندر ہی۔ تو وہ بتانے لگے کہ یہ جو بادشاہ سلامت تھے، ان کے پیر صاحب جو تھے، انہوں نے یہ ہال بنوایا تھا، اور وہ اپنے مریدین کو یہاں ذکر کے لیے بٹھایا کرتے تھے، اور وہ ذکر یہاں کرتا تھا بندہ بیٹھ کے، اور آگے پردہ لٹکا ہوتا تھا، وہ اندر چلا جاتا، پردہ نیچے ہو جاتا، اور وہ بندہ ذکر کرتا رہتا، پھر جب وقت ختم ہوتا تو وہ چلا جاتا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں کہ یار اچھا اس طرح بھی ہوتا تھا، یعنی بزرگوں نے باقاعدہ حجرے بنائے ہوتے تھے مریدوں کے لیے کہ بیٹھ کے بھائی ذکر کرو آ کے۔ تو خانقاہوں میں ایسا تھا، ویسے بھی حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کیا، آپ کی بہت بڑی خانقاہ، اور اس میں سب ایسے ہی مرید آ کے بیٹھ کے ذکر کیا۔ جو کہ آج وہ دور نہ رہا، آج ذرا معاملات بدل گئے، آج ذرا انداز اور ہو گیا، اور اب تو چیزیں بہت آگے نکل گئیں، اور اب وہ نہ خانقاہیں رہیں، نہ اس طرح کا وہ انداز رہا۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا ہے حالات نے، کن بے دلوں میں پھینک دیا ہے حالات نے، باتوں میں جن کے نور نہ آنکھوں میں جن کے نور نہ باتوں میں تازگی۔ تو اب تو ہر حالات ہی وہ نہ رہے، نہ وہ آستانوں کی برکتیں رہیں، نہ وہ بھی دنیا داری کا ایک نظام بن گیا، اور ہمارے آستانے اجڑ کے رہ گئے، لہذا روحانیت کا وجود ہی باقی نہ رہا۔ تو دل میں نیت کی تھی کہ اللہ ایسا اگر موقع ملا تو دوبارہ سے وہی نظام زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب اس بارے میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ، میں یوں کہوں کہ آپ بڑے اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس میں موقع دیا، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سعادت دے، اور آپ آئیں اس میں بیٹھیں آ کے 40 دن کے لیے، وہ بھی آپ اس درس کے بعد بیٹھیں اور خود سے اس کو ڈیزائن کریں۔ میں نے آپ کو ایک آپشن دے دی، وہ 5 لوگ ہو جائیں، نہیں تو 7 ہو جائیں، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے، 5 یا 7 اتنے ہی ہونے چاہیے، زیادہ جمگھٹا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ 7 لوگ 40 دن تک کریں، اس کے بعد اگلے 7 لوگ آ جائیں، اگلے 7 لوگ، اس طرح چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو یہی ہوگا جی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اس سے ایک نئی روح پھونکی جائے گی آپ کے اس نظام میں، کیونکہ جتنے زیادہ صاحب دل لوگ اکٹھے ہو جائیں، صاحب نظر اکٹھے ہو جائیں، اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہی کیا، آپ نے دلوں کی صفائی کر دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا جو درجہ ہے آپ کا، وہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن بھی پڑھایا، بولیے، حکمتیں بھی سکھائیں، نماز روزہ بھی دیا، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کر دیا، صفائی بھی کر دی دلوں۔ تو وہ انشاءاللہ اسی سے ہوگی، وہ ذکر کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ، اور اس عظیم سعادت کو آپ حاصل کریں۔ آج انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو کی جائے گی، اور پچھلی
گفتگو میں جو بات عرض کی گئی تھی امید ہے آپ نے اسے دہرایا ہوگا. حق الیقین تک ہم پڑھ چکے تھے. آج اگلی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس کا متن سماعت کیجیے اور پھر ہم اس کی گفتگو اور ترجمہ سنتے ہیں. و علم کے پیز از چنی جہالت حاصل شود از ہیز اعتبار خارج است باوجود اگر علم است در خود است و اگر شہود است ہم در خود و اگر معرفت است یا حیرت در خود است تازمانی کے در بیرون است بے حاصل است اگرچہ در خود ہم نظر واشتہ باشد نظر از بیرون بالکل منقطع می باید کے شود. حضرت خواجہ بزرگ قدس اللہ می فرمایند کہ اہل اللہ بعد از فنا و بقا ہر چے می بیند در خود می بیند و ہر چے می شناسد در خود می شناسد و حیرت ایشاں در وجود خود است. ترجمہ نوٹ کیجیے. اور وہ علم جو اس قسم کی جہالت سے پہلے حاصل ہوتا ہے، اور وہ علم جو اس قسم کی جہالت سے پہلے حاصل ہوتا ہے اعتبار کے لائق نہیں ہے. وہ علم جو اس قسم کی جہالت سے پہلے حاصل ہوتا ہے اعتبار کے لائق نہیں ہے. اگر اس حالت کے باوجود علم ہے، اگر اس حالت کے باوجود علم ہے تو اپنے آپ میں ہے. اگر اس حالت کے باوجود علم ہے تو اپنے آپ میں ہے، اور اگر شہود ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہے. اور اگر معرفت یا حیرت ہے اور اگر معرفت یا حیرت ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہی ہے. جب تک نظر باہر کی اشیاء میں ہے، جب تک نظر باہر کی اشیاء میں ہے بیکار ہے. بیرونی اشیاء سے نظر، بیرونی اشیاء سے نظر بالکل منقطع ہو جانی چاہیے. بیرونی اشیاء سے نظر بالکل منقطع ہو جانی چاہیے. حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد، اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے آپ میں دیکھتے ہیں. اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے آپ میں ہی پہچانتے ہیں.
اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے آپ میں ہی پہچانتے ہیں، اور ان کی حیرت اپنے وجود ہی میں ہے، اور ان کی حیرت اپنے وجود ہی میں ہے۔ پھر سنیے، وہ علم جو اس قسم کی جہالت سے پہلے حاصل ہوتا ہے اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اس حالت کے باوجود اگر علم ہے تو اپنے آپ میں ہے، اگر شہود ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہے، اور اگر معرفت یا حیرت ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہے۔ جب تک باہر کی اشیاء میں، جب تک نظر باہر کی اشیاء میں ہے بیکار ہے، بیرونی اشیاء سے نظر بالکل منقطع ہو جانی چاہیے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے آپ میں ہی دیکھتے ہیں، اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے آپ میں ہی پہچانتے ہیں، اور ان کی حیرت اپنے وجود ہی میں ہے۔ ایک ایسا اعلیٰ فن پارہ، ایک ایسا اعلیٰ کلام کا خوبصورت یہ قطع جو آپ نے ابھی سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہم کتنا بڑا کلام پڑھ گئے، اور یہ کتنی بڑی حقیقت، اور کس قدر آپ نے آسانی سے الفاظ کو لکھا، اور میں اور آپ آج اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنا اس طرح سے مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعلیٰ ترین اس دماغ نے، اس اعلیٰ ترین معرفت والے شخص نے لکھا جس کو اللہ نے مجدد الف ثانی ہونے کا رتبہ عطا فرمایا، رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ کا یہ عظیم کلام صوفیوں کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو فنا اور بقا سے فارغ ہو کر فنا اور بقا کی منزلوں سے اوپر گزر چکے ہیں، اب ان کے لیے یہ ایک ایسی مشعل راہ ہے جو کبھی بھی انہیں ڈگمگانے نہیں دے گی، کبھی بھی ان کو راہ راست سے دور نہیں جانے دے گی۔ سیدھے راستے کے اوپر رہنے کے لیے اس خوبصورت کلام کے سے خوبصورت انداز نہیں بنایا جا سکتا۔ چونکہ طریقت کا راستہ ایک پرپیچ راستہ ہے، خطرناک گھاٹیاں ہیں، خطرناک اس میں موڑ ہیں، اس کے اندر بہت سارے ایسے انداز آتے ہیں کہ آپ بار بار یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں کیوں آ گیا اس راستے پہ، میں کاش چھوڑ دوں، میں کاش ختم کر دوں، رہنے دوں۔ لیکن اگر یہ عظیم کلام ساتھ رہے تو پھر انشاءاللہ راستہ آسان ہے، پھر یہ منزلیں حاصل کرنا آسان ہے، ان منزلوں کو طے کرنا آسان ہے، الحمدللہ۔ اس تمام کلام کو میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی ایک جملے سے جوڑتا ہوں جو آپ کا شورا افاق جملہ، اور آپ کی یہ خوبصورت بات جو آپ نے صوفیاء کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمائی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچان لیا۔ تو آپ کا یہ جملہ میں اس کی بنیاد بناتا ہوں، اور اس کے نیچے آپ کی اس گفتگو کو عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ دیکھیں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان کائنات صغیر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ انسان کائنات صغیر ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا ایک خوبصورت شارٹ کٹ بنا کے انسان تخلیق کیا، اور ہم میں سے ہر کوئی ایک پوری کائنات کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ کو کائنات نظر آ رہی ہے نا، جتنی بھی ہے، اور اس کے کتنے ٹریلین بلین ستارے ہیں، اس کے اندر کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے اس کے اندر جو ہے وہ سیارے، سیارچے، شہاب ثاقب، بے شمار نظام جتنے بھی ہیں،
سسٹمز جتنے بھی اس کے اندر ہیں، یہ ایک کائنات ہے۔ ہم انسان جو ہیں اپنی جگہ، ہر شخص پوری ایک کائنات علیحدہ ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو ایک کائنات کی طرح ہی تخلیق کیا کہ اس کے اندر وہ سب کچھ رکھا جو اللہ نے کائنات میں علیحدہ علیحدہ رکھ دیا۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ کہیں آگ ہے، کہیں آپ کو مٹی نظر آتی ہے، کہیں ہوا چلتی ہے، اور کہیں پانی کا وجود ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر ظاہر ہے ان کی جان موجود ہے، یعنی پانچویں چیز نفس جو اندر ہے، جان ہے جو۔ تو یہ 5 چیزوں سے پوری کائنات تخلیق کی گئی، آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس کے ساتھ۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے انسانی جسم کے اندر رکھ دی، اور ہم ایک مرکہ ہیں کائنات کا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جس نے کائنات کو ایک نظر میں دیکھنا ہے نا، ایک گلاس کے اندر، تو وہ انسان کو دیکھ لے۔ اور واضح کیا قرآن میں اللہ نے کہ ہم نے تمہاری ذات کے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تمہاری ذات، تمہارے اندر جو تمہاری باڈی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کا نظام، تمہارا جسم، یہ تمہارا جسم ہی ہماری شناخت ہے، ہماری نشانی ہو تم، اور تم ایک پورے کا پورا وجود تمہارا جو ہے وہ ہماری دلیل ہے کہ ہمارا وجود موجود ہے، ہم بھی ہیں۔ اگر ہم نے تمہیں بنایا ہے تو تمہیں بنانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ تو لہذا قرآن واضح ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے اندر رکھی ہوئی، تمہیں دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جو ہم نے باہر کی باتیں کی ہیں وہ تو کسی اور کے لیے کی ہیں، وہ کفار کے لیے کی ہیں۔ میرے سمندروں، ہواؤں، دریاؤں کو دیکھو، ٹھیک ہے، ان کو کہہ دیا دیکھو، اور تمہیں یہ کہا ہے کہ نہیں، تمہیں زیادہ دور نہیں جانا، تم اپنی ذات کو ہی دیکھو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے معاملات کو دیکھ لو، ہمارا وجود تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ تو لہذا قرآن جب اس بات پہ آتا ہے کہ تمہاری ذات میں ہی ہماری علامتیں ہیں، تو قرآن اس پہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا، تفکر کرے گا اس ذات کے، اپنی ذات کے اندر تفکر کرے گا، تو اس کو ہمارے تک آنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی اس تخلیق کا تم مشاہدہ کرنا شروع ہو گئے ہو، یا اللہ کی اس تخلیق کو تم نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ہے جو اس کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ دیکھو نا، ایک اور بھی تخلیقیں ہیں اللہ کی، لیکن وہ اللہ نے کہا بھئی اتنی وہ ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، لیکن یہ میری پسند کی نہیں ہے، بنائی یہ بھی میں نہیں ہے، بولیے، لیکن یہ میری پسند کی نہیں، میری اس طرح سے نہیں ہے ان کے ساتھ۔ لیکن اے انسان، تیرے ساتھ معاملہ یہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے سونا پیدا کیا ہے۔ تو جو خود تعریف کرتا ہے اپنی اس تخلیق کی، تو بتائیے وہ کتنی شاہکار تخلیق ہو۔ کیا انسان، تجھے ہم نے جو بنایا نا، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر تو ہے۔ اور اپنی ذات کی جو ساری کہا، یہ نہیں کہا کہ پہاڑ میں میری ذات کی علامتیں دیکھ لو، ہواؤں کے اندر دیکھ لو، کہا نہیں، ان کو دیکھ کے بس یہ جان لو کہ میرا وجود موجود ہے، بس کوئی ہے۔ لیکن اگر واقعی مجھے ملنا چاہتے ہو تو اپنی ذات کو دیکھو، پھر تم اپنی طرف آؤ۔ یہ پہاڑ دریا دیکھو گے، تمہیں صرف ایک شے واضح ہو جائے گی کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی ہے جس نے ان کو تخلیق کیا ہوا ہے۔ There is something، کوئی تو ہوگا جس نے بنایا، لیکن تمہاری ذات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ تم اپنی ذات میں آؤ گے تو میری ذات تک پہنچ جاؤ۔ تو اس لیے بڑے دھیان سے سماعت کیجیے کہ اللہ نے کمال کر دیا کہ اپنے کرم کی تمام انتہاؤں کو انسان کے اندر رکھ دیا۔ میں آج عالم شریف حاضر تھا، تو شاید اسی لیے وہاں حاضری کی سعادت ملی، وہاں بھی یہی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں حیران ہو گیا، وہ بھی میں نے کھولا ہے تو میرے یاد آ گیا کہ وہاں عالم شریف بھی آج بزرگوں نے اسی موضوع پہ سعادت دی بات کرنے کی۔ اور جب میں نے آیت قرآنی کھولی تو
سامنے میرے جب وہ آیت آئی تو میں حیران ہوا کہ یہ بار بار اسی آیت کے اوپر کیوں ذہن جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا کنیکشن تھا آج کے اس درس کے ساتھ. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. تو یہ وہاں بھی گفتگو کی سعادت ملی. اللہ کا نا ایک نظام ہے، اس نظام کو اگر کچھ سمجھ جائے تو اس کے لیے تمام زندگی بالکل آسان ہو جاتی ہے. اس سسٹم کو جاننا چاہیے کہ وہ نظام کیسے چلا رہا ہے. جیسے دیکھیے کسی گھر میں اگر کوئی بہو گئی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر کا جو نظام چلانے والا شخص ہے اسے سمجھے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اس گھر کو چلا رہا ہے. وہ بڑا سسر اس کا جو بھی ہے، جو اس کا میاں ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے والد ہوں یعنی اس کا سسر ہو، تو وہ جانے کہ یہ کیسے چلا رہا ہے. یہ سخت آدمی ہے، یہ شاخ خرچ آدمی ہے، یہ کنجوس ہے، یہ ذرا ہاتھ کھینچ کے خرچ کرتا ہے یا ہاتھ کھول کے خرچ کرتا ہے. مطلب اسے جانے. بولیے اگر وہ جان لے اس چلانے والے کو تو اسی طرح ڈھلنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جائے گی کہ یہ شخص کیسے گھر چلا رہا ہے. تو مجھے بھی اسی طرح چلنا چاہیے کیونکہ ان کا گھر ہے، ابھی میں تو نہیں ہوں. تو ایسے ہی ہم کائنات میں نئے ہیں. بولیے ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہی ہم ہمیشہ سے ہیں. ہم آئے ہیں نئے اور ہر بندہ نیا ہی آتا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ اس نظام کو سمجھ لے، اللہ کے سسٹم کو جانے کہ یہ کیسے رن ہو رہا ہے. اور اس سسٹم کو جب وہ جان لیتا ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ کام کیسے کر رہے ہیں. مثلا کوئی بڑی فیکٹری ہے، کوئی بڑا کوئی آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے، تو وہاں پہ اگر آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ بولیے پہلے اس ادارے کو سمجھیں گے. آپ ایسے ہی ہوتا ہے جی. آپ اس کا سٹائل آف ورک دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے یہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کا انداز کیا ہے. کیا یہ مطلب بہت دیر کام کرتے رہتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، کون سی چیز کو زیادہ توجہ سے کرتے ہیں، کون سی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کون سی چیز کے اوپر بہت زیادہ ان کے باس کا ایمفیسائز ہے، بہت سی چیزوں کو یہ اگنور کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ ان کے لیے اہم ہیں. وہ سارا کچھ آپ جان لیں تو آپ کے لیے اس ادارے میں رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کی نظام کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے زندہ رہنا آسان ہو جاتا ہے، بہت ایزی ہو جاتا ہے. اور یہ زندگی ملائی سے بھی نرم ہو جائے گی. اور چونکہ ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا ایسا کوئی ذہن نہیں ہوتا اور ہم دن رات ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے نظام سے ٹکراتے ہیں جا کے، مطلب اگینسٹ چلتے ہیں اس کے نظام کے. بھائی ایک دریا بہ رہا ہے کہ اپنی دروانی میں بہ رہا ہے، ایک دریا اپنی پوری روانی میں چل رہا ہے اور اس کی لہریں ہیں اور بڑا اس کے اندر زور ہے اور وہ بڑی تیزی سے اس کا پانی منو ٹنوں کے حساب سے بہتا چلا جا رہا ہے. آپ بیوقوف ہیں، آپ اس کے الٹی طرف تیرنا شروع ہو گئے. بولیے مطلب آپ الٹی طرف تیریں گے، آپ کی تو پرخچے اڑا دے گا وہ. آپ شل ہو جائیں گے، آپ کے بازو ختم ہو جائیں گے، آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کیوں؟ آپ اس کی الٹی طرف کیوں بہ رہے ہیں؟ آپ بھی ادھر ہی بہیں جدھر کو دریا جا رہا ہے. بولیے اس سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے ذرا بتائیے نا، ذرا سمجھے نہیں آپ میری بات. جب آپ اس کی سمت میں ہی تیریں گے آپ کو محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہے گی. نہیں کیا رہے گی؟ آپ نے صرف اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے تھوڑا سا، وہ پانی ہی لیتا جائے گا آپ کو. بھائی آپ کو تو یوں بھی کرنے کی ضرورت بولیے نہیں ہے. کیوں؟ وہ پانی کا اتنا بہاؤ ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں، اس کے اوپر آپ چلتے جائیں. اور بے شک میلوں کا فاصلہ طے کریں، آپ کے جسم میں کوئی تھکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی آپ کا جسم اس میں پریشان نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ اس کے بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ اس کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو لیے جا رہے ہیں. لہٰذا اب آپ کو محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے استعمال کیا اس بہاؤ کو اپنے لیے. یو آر دا جینیس پرسن. کیا آپ نے اس بہاؤ کو استعمال کر لیا اور اپنا کام نکلوایا؟ آپ نے ہزاروں میل کا سفر پیدل چلنا تھا تو پیدل چل چل کے آپ کا حشر ہو جانا تھا. آپ نے اس پانی کے بہاؤ کو استعمال کیا، چلتے چلتے آپ ہزاروں میل کا سفر طے کر گئے اور آپ کو ایک قدم بھی نہیں چلنا پڑا. اور اگر آپ نے سنیے، اگر آپ نے کوئی ایسا ڈریس پہن لیا ہے جو پانی کو آپ کے جسم تک پہنچنے سے روک رہا ہے، اور آپ سوئمنگ ڈریس سمجھ لیں
وہ پہنا ہوا ہے، تو پھر تو جناب موج ہو گئی ہے، پھر تو جسم کو ٹھنڈ بھی نہیں لگنی، بولیے، پھر تو پانی نے بھی کوئی اثر نہیں کرنا۔ اور اگر آپ نے آنکھوں پہ وہ گوگل بھی لگا لی ہیں جو عموماً سوئمرز پہنتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں پانی جاتا ہے تو درد ہوتی، تو اگر آپ نے وہ بھی لگا لی ہیں بولیے، تو اب آنکھیں بھی محفوظ ہیں۔ اب تو آپ کے لیے وہ سفر جنت والا بن گیا ہے، اور اب تو آپ مزہ کر رہے ہیں، اب آپ سفر نہیں کر رہے، اب آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے کانوں میں وہ ڈال لی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی سوئمرز ڈالتے ہیں کانوں میں تاکہ پانی کانوں میں نہ جائے، وہ بھی ڈال لی، لو اب تو آپ جناب یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے وہ پانی صرف اور صرف رحمت اور کرم بن کے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا اپنا وجود نہیں ہے، آپ اسے رحمت اور کرم بنا کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو بالکل یہی مثال آپ سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نظام کو سمجھ لے، اللہ کے سسٹم کو جان لے، تو وہ اللہ کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے، اور اللہ کا بہاؤ بہت بڑا ہے۔ یہ تو ایک دریا کی مثال آپ کو دی، تو اسی سے آپ جان لیں کہ وہ آپ ذرا جائیں شمالی علاقوں میں، اس پانی کا بہاؤ دیکھیں ذرا، اور آپ اس کے بہاؤ سے ڈر جاتے ہیں، اتنی تیز اس کی لہریں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک عام زمین کا ایک چشمہ دریا ہے، اللہ کا بہاؤ کیسا ہوگا جو اپنی کائنات کو چلانے کے لیے وہ استعمال کرے۔ یہ راز اگر آپ آج جان گئے تو آج کے بعد زندگی میں دوبارہ شاید یہ باتیں کبھی نہ ہو سکتی، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ کبھی نہیں ہونی دوبارہ، یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گی۔ اور آپ کے لیے اگر یہ آج آپ یہ بات جان گئے تو آپ کے لیے زندگی کو جو ایک بار ہی ملی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جو ایک بار ہی ملی ہے، آپ کے لیے زندگی جینا آسان ہو جائے گا۔ یہی بات آپ نے اس میں فرمائی، میں اس کی بنیاد بنا رہا ہوں، اور ابھی بنیاد بنا رہا ہوں، بات کیا ہوگی، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور یہ بنیاد ہے، تو بات کیا ہوگی جس کے اوپر میں نے وہ بات کرنی جو آپ نے بیان کر دی ہے کہ اعلیٰ اتنی خوبصورت اعلیٰ وہ سوچ اور شعور کا جو دروازہ آپ نے کھولا ہے اللہ۔ تو لہٰذا اب وہ نظام کو جاننا ہے، انشاءاللہ کہہ دیجیے اس نظام کو جانیے کہ وہ کیا ہے۔ پہلی بات جو کہ اسی کی بیس ہے، اور آگے جو کہ میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام اس بات کے اوپر کھڑا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے۔ کسی کو رزق کے حوالے سے اگر کوئی ٹینشن ہے تو اس بات کو جان لے کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا 120 دن کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور آ کے اس کی زندگی کا سارا رزق لکھ دیتا ہے، جتنا رزق اللہ نے اسے دینا ہے وہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات فائنل ہو گئی کہ رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے، بس اب وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اسے کیسے حاصل کرتے ہو۔ اگر تم اسے حلال ذریعے سے حاصل کرو گے تو ملنا بولو اتنا ہی ہے، بولیے ملنا اتنا ہی ہے، اور اگر حرام سے حاصل کرتے ہو تو بھی ملنا اتنا ہی ہے، ایک ہی اماؤنٹ رہے گی، وہ فگر نہیں بدلنی۔ ہاں اگر نیکیاں، کرم، فضل، بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کا ساتھ رہا تو اس میں برکت پیدا ہو جائے گی، وہ 1000 ہی ہوگا، کام لاکھ کا کرے گا، نہیں سمجھے بات؟ آئے گا 1000 ہی جو اللہ نے لکھا، فرض کریں 1000 لکھا، لیکن آپ جو کہ نیکیوں میں مصروف ہیں، قرآن، نیکی، نماز، اور آپ کا دل، روح اچھا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالے۔ اب وہ کام اس کا ہے، وہ کرم ہے اس کا کہ وہ کیسے اس کا دیتا ہے، وہ اس کو بڑھا دے گا۔ فگر نہیں بدلنی، بولیے فگر نہیں بدلے گی، وہ اماؤنٹ، وہ رقم وہی رہنی ہے، وہ مال، وہ کھانا پینا، وہ زندگی کی عزتیں، برکتیں جو لوگوں نے تمہیں دینی ہے، پیار دینا ہے، یہ سب رزق ہوتا ہے، بولیے یہ رزق، پیار، عزتیں، محبتیں، یہ بھی رزق ہے۔ تو جو اللہ نے لکھ دیا وہ تیرا ہی ہے، چاہے 7 سمندر دور پڑا ہے، وہ تجھے تسلی سے سو، آرام کر، ریسٹ کر، کوئی مسئلہ۔ ہاں کوشش، لیس للانسان الا ما سعی، تمہارے لیے اتنا ہی ہے جتنا تم نے کوشش کی، تو وہ کوشش کرنی ہے بھائی۔ چارپائی پہ لیٹ کے یہ نہیں سوچتے رہنا کہ حضرت صاحب نے بتا دیا کہ رزق مجھے ملے ہی کا ہی، وہ بھائی ایسے تھوڑی ہے، یہ اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، تو وہ چلے گا، وہ سلسلہ آئے گا، لیکن اس پریشانی، دکھ میں، ٹینشنوں میں رہنا،
ہر وقت اسی کے اوپر ذہن رہنا کہ کسی طریقے سے دنیا کما لوں اور لگا رہوں بس اسی پہ چکی میں پستے رہو، خود کو ڈال کے ذلیل و خوار ہوتے رہو. تو میرا آپ سے عرض ہے، میری آپ سے عرض ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں انشاءاللہ کہیں کہ بیٹا رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہو، رزق اللہ دے ضرور دے. اچھا ایسے عجیب ہیں کہ پھر اللہ سے لڑتے رہتے، مسلسل اسی بات پہ لڑتے رہتے، اسی بات پہ دے 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 دے. وہ آگے سے کہتا ہے تو مجھے کہہ رہا دے دے، میں نے تیرے رزق کی فکر اس وقت کی تھی جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. بولیے، جب تو بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت مجھے فکر تھی تیرے رزق کی، اور میں نے اسے لکھ دیا، پہلے دے دیا اور تیرے لیے وہاں فائنل کر دی بات. تو مجھے بار بار آ کے ایک ہی بات کیوں کہتا رہتا؟ شاید تو میرا مطلب اللہ سے باز کہہ دے، اللہ سے پتہ نہیں ہمارا دشمن ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتا. تو ایسے واہیات قسم کے عقیدے رکھنا اور اس طرح کے انداز بنا کے، تو خیر وہ تو پھر ان لوگوں کی بات چھوڑیں، آپ دنیا میں بے شمار ایسے ہیں. تو یہ پہلا ہے، اللہ کے نظام کو، سسٹم کو سمجھیے کہ وہ رزق کے حوالے سے بات فائنل کر چکا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ کی جائے اور اللہ کے نظام کو سمجھ لیا جائے کہ میرا رب مجھے دے گا ہی دے گا، اور اپنے رب پہ اتنا یقین رکھا جائے کہ اگر ایک کتے کا رزق اس نے لکھا ہوا ہے تو میں تو پھر انسان ہوں. بولیے، میں تو پھر انسان ہوں، مجھے وہ کیوں نہیں دے؟ اور کیا ہوں؟ اشرف المخلوقات، سب سے بہترین میری جو حالت ہے وہ اشرف ہے، اور میں اس کی اعلیٰ تخلیق ہوں، تو مجھے نہیں دے گا وہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جان لیا جائے اور اس کو سمجھ کے تو اپنے اوپر لاگو کیا جائے. صرف یہ لفاظی نہ رہے، یہ لفظ نہ رہے، یہ اندر یہ بات اترے اور اس کو روح تک پہنچایا جائے کہ میرا رب مجھے دے گا. اور جب ایسا آپ کہتے ہیں تو رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سسٹم کو سمجھ لیا، اور اب یہ میرے باؤں میں آنا شروع ہو گیا، میرے اس باؤں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. اور میں کہ ابھی یہ بات عرض کرنا تھی، شاید ابھی کر دوں کہ جناب آپ کے کہنے نہ کہنے، آپ کی بات کرنے نہ کرنے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. آپ یہ اصول مانے یا نہ مانے، یہ اصول ایسا ہی رہنا ہے، ہمیشہ ہی رہنا ہے. یہ بھی کمال کی بات ہے، آپ کے ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ اللہ کا رول ہے، یہ چلتا رہے. اور یہ اللہ کی کائنات اتنے زبردست طریقے سے چلائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. وقت چلتا رہے گا، صبح ہوتی ہی رہے گی، دوپہر ہوتی رہے گی، شام ہوتی رہے گی، رات ہوتی رہے گی. تیرا کمال کیا ہے اس میں؟ تیرا کمال یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جا. یہ ایک بہاؤ ہے، ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے، تم اس پہیے کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو بس، اور اس کے بعد چلتے جاؤ. اس کے اندر رکھنا نہ آنے دو، اس کے اگینسٹ نہ چلو، جو وہ کہہ رہا ہے اسی طرح کرتے جاؤ، تمہارے لیے زندگی آسان. یہ پہلی بات. دوسری بات جو اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ اگر کسی جگہ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کسی جگہ کوئی بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ فلاں جگہ یار کمی ہے، یہ فلاں جگہ جو ہے نا میری حالت ابھی ٹھیک نہیں، یہ گھر کے اندر کمی ہے، یہ میرے معاش کے اندر کمی ہے، ابھی میرے پاس مال اس طرح سے نہیں ہے، اور میری فلاں ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، فلاں ضرورت کوئی کمی ہے، صحت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، بولو. تو اس کو ہمیشہ اللہ کے نظام کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو اپنے اوپر لیں کہ یہ کمی میری وجہ سے ہے. اس کو اللہ کی بارگاہ تک اور اللہ تک نہ لے کے جائیں. اس کا جو نظام ہے وہ بغیر کسی فالٹ کے چل رہا ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں. اپنے اوپر لیں اسے کہ یہ میری وجہ سے، اس کا ذمہ دار میں ہوں. میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً مجھ ہی میں کچھ کمی. اپنے اوپر لیں وہ بات. آپ دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں، آپ ذرا جائیں، ذرا کسی کھلے ایریا میں جائیں، کسی پہاڑوں دریاؤں والی زمین جگہ پہ پہنچیں،
جہاں بڑا خوبصورت کھلا ایریا ہو، تو آپ ذرا جا کے وہاں فوراً ایک چیز نوٹس کریں گے، یہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں انسان کم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اتنے ترتیب سے پہاڑوں کی لائن ہے، ان کے اوپر جو ان کی چوٹیوں کا انداز ہے، جو وہاں درختوں کے کھڑے ہونے کا سٹائل ہے، جو وہاں پہ لہلاتے ہوئے پھول ہیں، وہ اتنے پرفیکٹ ہوں گے، نہ انہیں کوئی مالی کاٹتا ہے، نہ مالی وہاں پانی دیتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی کوئی فوج لگی ہے لوگوں کی جو جا کے ان درختوں کو سیٹ کرے۔ آپ دیکھیں گے وہاں اتنی ترتیب نظر آئے گی، آپ وہاں کوئی ہیومن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اتنی ترتیب سے وہ چلا رہا ہے۔ آپ ذرا بازاروں میں آئے، ذرا نکلیں، ذرا جہاں ہم انسان جہاں رہتے ہیں، گند ہی گند، تارا ہی تارا، جناب کھڈے، جناب پانی میں پانی، گندے پانی کے گٹر بہ رہے ہیں، یہ ہم انسان ہیں لوگ۔ اور جہاں اللہ کا نظام ہے، بولو جہاں کوئی ہیومن نہیں ہے، وہ اتنی خوبصورت جگہ، اور جہاں ہم انسان رہتے ہیں وہاں دیکھو کیا حال ہے۔ تو کمی کس میں ہے؟ بولیے، پھر ہم میں کمی ہوئی نا، ہم کمی والے ہیں۔ اللہ کا سسٹم بغیر عیب کے ہے، بغیر کسی فالٹ کے چل رہا ہے، تو اس کو جو سمجھ جاتا ہے وہ اللہ پہ یا اس کے نظام پہ بلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار میری طرف سے کمی، یہ میں نے اپنے اندر جو میری اپنی کمبختیاں ہیں، یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ میری طرف سے ہو رہا ہے۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ مجھے بڑا یاد رہا، اور مجھے اپنے بچپن سے ہے مراد میں لیتا ہوں، FSC BSc کا دور ہوگا، اس وقت یہ جملہ سنا تھا، اور آج تک اس کی مجھے برکت ملتی ہے، اللہ کرے آپ بھی یاد رکھیں۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا اور اپنے اللہ کا تعلق اپنے گدھے سے جان لیتا ہوں۔ میں نے جو گدھا رکھا ہے گھر میں، اس سے میں جان لیتا ہوں میرا اور میرے اللہ کا تعلق کیسا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ تو عجیب بات ہے، اللہ کا تعلق گدھے سے کیسے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ وہ میرا جانور ہے، میں اسے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، میں اسے روٹی دیتا ہوں، میں اسے کھانا دیتا ہوں، وہ میرے گھر میں رہتا ہے، میرا پالتو ہے، اور اگر میں اسے کسی کام پہ بلاؤں نا تو ظاہر اسے آنا چاہیے۔ بولیے جی جی، کیوں؟ کھلاتا کون ہے؟ میں۔ پلاتا کون ہے؟ میں۔ گھر کس کا دیا؟ میرا۔ سب کچھ میرا استعمال کرتا ہے، اور جب میں اسے بلاؤں تو اسے آنا چاہیے۔ اگر میں اسے بلاؤں وہ نہیں نہ آئے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض۔ اور جب میں اسے بلاؤں تو وہ آ جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب مجھ سے خوش ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا کہ دیکھیے مطلب جو ہے وہ گدھا غلط ہے، بولو وہ گدھے پہ نہیں ڈالی، اپنے اوپر لی، کہ لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، جس کمی کی وجہ سے یہ نوبت مجھے دیکھنے کو مل رہی۔ اب جو شخص ایسا کرتا ہے، میری بات دھیان سے سنیے گا، جو شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو خود ہی بلیم کر لے، بجائے یہ کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائے اور دوسروں کے اندر عیب نکالے، وہ اپنی ذات کو عیب دار بنائے اور کہے نہیں میں ہی عیب والا ہوں، میں ہی۔ تو اس سے سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے، جو اللہ کا سسٹم جس میں وہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو بندوں کے اندر عاجزی پسند ہے، وہ بندوں میں عاجزی دیکھنا چاہتا ہے، وہ بندوں کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں جھکاتا ہے بار بار، یار دیکھو کتنی بار جھکاتا ہے، بولو یار 2 رکعت پڑھو نا ذرا، کتنی بار جھکتے ہو؟ بولو 2 تو رکوع گئے، 2 سجدے گئے، 4 بار، رکعتیں 2 ہیں، جھکاتا 4 بار ہے۔ 4 رکعت پڑھو، بولیے 8 بار، بولو نا، یہ 4 رکعت میں 8 بار ہو گیا۔ 17 رکعت پڑھو تو 34 بار، اور اگر پورے دن میں ذرا نمازوں کا حساب لگاؤ، اتنی بار ایک دن میں جھکاتا ہے وہ تمہیں؟ کبھی سوچا ہے کیوں؟ وہ کیوں یہ کرتا ہے؟ ایک بار ہی جھکا لے اور کہ بھائی 5 منٹ کے لیے جھکا رہا ہے، یہ ٹائم ہو گیا 10 بج گئے ہیں، 5 منٹ کے لیے سارے انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے جھک جاؤ بھائی، 5 منٹ کے لیے جھکو بس، اس کے بعد سارا دن موج کرو۔ نہیں، ایسے نہیں کرتا وہ کہتا ہے صبح الگ جھک،
بلکہ کہو سبحان اللہ. دوپہر علیحدہ جھک، جب شام ہونے لگی ہے پھر علیحدہ جھک، پھر شام ہو جائے تو علیحدہ جھک، اور رات جب آئے تو پھر اور جھک، اور سب سے زیادہ رات کو جھک. 17 رکعتیں پڑھاتا ہے وہ. یار سسٹم تو سمجھو اس کا. یہ نماز کو ذرا، لفظ نماز کو ذرا رہنے دو نا، میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ اور چیز ہے، وہ تو اللہ نے پڑھائی ہمیں سبحانک اللہم. یا آپ اس کے میکانزم دیکھیں، وہ چاہ کیا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ جھکانا چاہ رہا ہے. اس کے نظام کو جانو، اس کا سسٹم سمجھو. وہ چاہتا ہے جھک، نیچے کر اپنی گردن، اپنی گردن کو جھکا لی. اب سر رکھ زمین کے اوپر، رگڑ اس کو. لمبا کرے گا اور زیادہ پیارا ہو جائے گا مجھے. اور لمبا کر، اور قریب آ جا. مولا تو چاہتا کیا ہے؟ بس میں یہی چاہتا ہوں، جھکا رہا ہے میرے آگے. اس جھکنے کو جانو اللہ کے سسٹم کو. جب تم جھک گئے، ساتھ ہی اس بہاؤ میں تم شامل ہو گئے، اس کائنات کے بہاؤ میں تم بہہ گئے. اب تمہیں روکنا ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ تم اس کے بہاؤ میں چل رہے ہو. وہ یہی چاہ رہا ہے، اس کا سسٹم یہ چاہتا ہے کہ بندے جھکے. اور اس عاجزی کے لیے وہ تمہیں روزانہ اتنا کشٹ کرواتا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب عاجزی پیدا کرنے کے طریقے. اور اس سے اگلی بات سن لو، اللہ کرے ایمان تازہ ہو. وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ تو چلو میں نے تمہیں طریقہ دے ہی دیا، تم کرو ایسے، لیکن آؤ میں تمہیں اور زیادہ برکت دوں گا. کسی مرشد کے آگے جھکو جا، کسی انسان کو اپنا رہبر بناؤ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں، ہم انسان جو ہے نا، سنیے، ہم انسان، میں آپ کو ہماری سائیکی، ہمارے اندر کی بات سنو، ذرا دھیان سے سنو. ہم انسان جو ہے نا، وہ ہر شے کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے. ہم انسان جبلی طور پہ فطرتاً حکومت پسند ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم مٹی کے اوپر قدم رکھیں. ہمیں اچھا لگتا ہے چوٹیوں کے اوپر جا کے چڑھیں. ہمیں اچھا لگتا ہے دریاؤں کے سینے چیر ڈالیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑتے چلے جائیں، ہوا ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے. یہ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے محکوم رہیں. یہ ہر شخص، چاہے وہ دنیا میں کوئی غریب سے غریب گھر میں پیدا ہوا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ آرزو موجود ہے. یہ ہماری جبلت کے اندر ڈالا گیا ہے کہ ہمیں حکومت کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بڑا بننا چاہتے ہیں. اور سنو، ہم جب ان تمام چیزوں پہ حکومت کر لیتے ہیں نا، ہم ہواؤں پہ حکومت کر چکے، بولیے، ہم دریاؤں پہ کر چکے، سمندروں پہ کر چکے، پہاڑوں کو ہم نے سر کر لیا. ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی تک انسان جا پہنچا. K2 کے اس نے سینے کو پھاڑ ڈالا اور وہاں تک جا پہنچا جہاں تک کوئی اس کے اوپر چوٹی ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ اعلان یہ کر رہا ہے، مولا بتا اس سے آگے کیا ہے، میں اس پہ بھی چڑھنے کو تیار ہوں. بتا اس سے اگلا تیرا سمندر کتنا گہرا ہے، میں اس کی گہرائی میں بھی اتر سکتا ہوں. بتا تیرا اور سمندر کتنا چوڑا ہے، میں اس سے بھی آگے جا کے اپنے دریاؤں کے اپنی آبدوزوں کو ڈال سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے حکومت کرنی ہے. لیکن یاد رکھیے، اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈالی گئی ہے کہ یہ اپنے جیسے انسان کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا. جو اس کے آگے انسان اسی جیسا ہے نا، تو پھر یہ کہتا ہے نا بھائی اب نہیں، یہ تیرے آگے نہیں، کیونکہ تو میرے جیسا ہے. اب یہاں اللہ نے کمال کر دیا. اللہ نے کچھ ایسے انسان پیدا کیے جنہیں علمی طور پہ بلند کیا، جنہیں اللہ نے ایسی خوبیوں سے نوازا جو باقی انسانوں میں نہیں تھی، اور اس جبلت کو بھی توڑ دیا کہ اب تم نے ساری دنیا پہ تو حکومت کر ہی لی ہے نا، وہ سارے تیرے زیر نگیں ہو گئے، یہ بندہ تیرے زیر نگیں نہیں آ سکتا، اس کے آگے جھک، تو اس کے آگے آ جا، اس کے آگے زانو تلمس طے کر، اپنے آپ کو نیچے رکھ. اسی لیے بے شمار لوگ شیخ اور مرشد کو اور اللہ والوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں آنے دیتے. کیوں؟ چگنا پہ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، یعنی ایک کام نہیں ہو سکتا. ابو جہل کو مسئلہ کیا تھا؟ ذرا بولیے، ذرا سارے ذرا بول دیجئے نا. جھکنا نہیں چاہتا.
اسے پتہ تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، جانتا تھا حضور سچے ہیں، درست ہیں، اور ان کا جو پیغام ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کلام تو بے مثال ہے، جو یہ بولتے ہیں کوئی بول نہیں سکتا، جو ان کے پاس کلام اترتا ہے وہ سارا پتہ تھا اسے. صرف ایک جھگڑا تھا، وہ جھکنا نہیں چاہتا. لہذا اللہ نے کمال یہ کیا کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا. اب تیسری بات، اللہ نے ایک نظام کھڑا کر دیا. اللہ نے کائنات میں ایسے لوگ بنائے جن لوگوں کو ایسی عزتوں سے نوازا گیا کہ ان کے سامنے جھکنا لازم کر دیا گیا. کہا گیا کہ اب یہاں بھی جھکو، 5 نمازیں میرے سامنے بھی پڑھو اور پھر یہاں بھی آ کے اپنا سر نیچے رکھو. ادب پیش نظر رہے. سب سے بڑا ادب بنایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے ادب پہ انہیں رکھ دیا کہ ان کے آگے سر اٹھانا پوری جو ہے نا زندگی کے اعمال کو ضائع کرنے کے برابر. کوئی بھی ان کے آگے سر نہ اٹھائے، کیوں؟ میرا رسول ہے. اور اس کے بعد اپنی امت کے اندر، اس نبی کی امت میں ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے کہ ان کی بارگاہ کی برکتوں کو اسی طرح کر دیا کہ اب تم نے یہاں بھی اپنے آپ کو جھکانا. تو چونکہ یہ ایک ایسا سسٹم تھا کہ اللہ کے نظام کو جو سمجھ جائے وہ کہتا ہے مولا ہم تیرے آگے تو جھکتے ہی ہیں، اپنے شیخ کے آگے بھی جھکتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار. تو وہ مٹا دے کتنا کو مٹائے مولا آ جا، بس مٹی سے مٹی ہو جا، اپنی مرضی چھوڑ، جو تیرا ذہن ہے سوچ ہے اسے چھوڑ دے میرے بندوں کے ساتھ جو میرے اعلیٰ بندے ہیں. اور پھر کیسی ان کے ساتھ دیکھیے، کیا میں عرض کروں، میرے رب کا نظام سمجھا جائے اگر، کتنی خوبصورت یہ اللہ نے ترتیب بنائی کہ چلو اگر تمہارا دل نہیں نہ چاہ رہا تو سنو، میں نے کمال یہ کر دیا کہ میرا تم نے کچھ لینا ہی ہے نا مجھ سے. اب تو آؤ نا ذرا، اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت لینا چاہتے ہو تو میرے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے. بولا اب جانا ہی پڑے گا. کہا ہاں جانا ہی پڑے گا، کیونکہ قربت ان کی ہوگی تو رحمت آئے گی. اور وہ رحمت لینے کے لیے تم جتنی بھی کوشش کرو، اگر تم وہ کام نہ کرو جو میرا سسٹم یہ چاہتا ہے کہ ان کے قریب رہو. مجھے کہو نا سبحان اللہ. میرا سسٹم کیا چاہتا ہے بولیے؟ بس ان کی قربت میں رہو اور ادب سے محبت سے چلتے جاؤ. تمہارے لیے کوئی شے مشکل نہیں رہے گی، کوئی چیز تمہارے لیے مشکل نہیں. ہر چیز ہم تمہارے لیے کھول دیں گے. جب ہم وعدہ کر رہے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تمہیں ملے کہاں؟ قریب من المحسنین، اللہ والوں کے. اللہ. اب دیکھیے، اب اس آیت کے اندر یہ کوئی بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ صرف جو زندہ ہیں ان کے قریب ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زندہ والوں کے لیے آیت ہے. نہیں، ایک مطلقاً حکم ہے، کمپریہنسو آرڈر ہے. ایک اوور آل بات کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی میرے نیک ہیں میری رحمت ان کے قریب ہوگی، اور اگر وہ جا چکے ہیں دنیا میں تو ان کی قبروں کے قریب میری رحمت ہو. وہ جو مزار ہیں ان کی قبریں ہیں وہاں میری رحمت ہے. یا تو بتائیں نا اس آیت میں لکھا ہے، میں عرض کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جی بریکٹ میں کہ جی نہیں جی جو وصال ہو چکا ان کے قریب نہیں ہے. اس کا مطلب غوث اعظم کے دربار پہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. مجھ کے کہو نا سبحان اللہ. اس کا مطلب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ کیا ہے؟ مجدد پاک کے دربار پہ کیا ہے؟ داتا صاحب کے دربار پہ کیا ہے؟ اور اسی طرح ہمارے حضرت کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ وہ زندہ ہیں. تو زندہ اور وصال کر چکے دونوں کے لیے آیت ہے بھائی. تو نظام سمجھ آ رہا ہے؟ بولو، سسٹم سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ، ابھی تو گراؤنڈ بناتے اتنا ٹائم ہو گیا تو ابھی تو بات ہونی. اللہ، ایک اور بات کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کے نظام کو سمجھنے میں اور آسانی ہو، کہ جو سسٹم کو سمجھ جائے اس کے لیے بہت آسان ہے. تیسری بات یہ میں نے عرض کر دی. ایک اور بات سن لیں. اللہ کا نظام اس بات پہ کھڑا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اسے اپنے بندوں سے بڑی محبت، اور وہ قطعاً نہیں دیکھتا کہ کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، غیر مسلم، کوئی بھی ہے.
مسلمانوں کو ذرا سے علیحدہ کرو. کوئی بھی ہے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا، اسے ہر اپنے بندے سے بڑا پیار، اور وہ اندر سے اس کے ساتھ بڑا مخلص ہے، اور اسے اپنے ہر بندے کی فکر ہے. تبھی تو ہر ایک کو روٹی روز دیتا ہے، بولو، پانی دیتا ہے، غذا دیتا ہے، سورج کی روشنی ملتی ہے، زمین کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں زیادہ اچھی پہنچتی ہیں، ہمارے سے زیادہ اچھی انہیں پہنچتی. زیادہ صاف ہوا ہے، زیادہ صاف فضا ہے، انوائرمنٹ اچھی ہے. کیا خوبصورت انداز. حالانکہ نہ اسے مانتے ہیں، نہ اس کے نبی کی مانتے ہیں، نہ قرآن مانتے ہیں، بولو، نہ کوئی ان کا کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے. کوئی ایسے بھی بے شمار دہریے جنہوں نے اللہ کے وجود کا بھی انکار کیا، اللہ انہیں بھی دے رہا. بولو، تو 70 ماؤں سے جسے محبت زیادہ اپنے بندوں سے ہو. اب یہ ہے اللہ کا سسٹم، یہ ہے اللہ کا نظام. جو اس بات کو سمجھ گیا کہ اللہ کے نظام میں یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ اس کو ہر بندے سے بڑا پیار ہے، تو وہ بھی اسی اصول کے اوپر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے مولا جس طرح تجھے اپنے ہر بندے سے بڑا پیار ہے، مجھے بھی تیرے بندوں سے بڑی محبت ہے. میں تیرے ہر بندے کے لیے دعا کرتا ہوں. تیرا ہر بندہ میرے لیے معتبر، تیرا ہر بندہ میرے لیے بڑا، تیرا ہر بندہ میرے لیے بڑی شان والا، اور میں تیرے ساتھ اسی طرح چلوں گا جس طرح تو اپنے بندوں سے چلتا ہے. مولا مجھے بھی تیرے بندوں سے بڑا پیار. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کے بندوں کے لیے کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، روٹی پانی، کوئی ان کے لیے کوئی دین کا نظام، کوئی ان کے لیے کوئی آخرت کی کوئی فکر، کوئی ان کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ، کوئی بھی شاید بندوں کے لیے کوئی شروع کرے، اللہ کا سسٹم فوراً اس کے لیے حرکت میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے بتاؤ کون ہے جس نے میرے بندوں کے لیے کوشش کی ہے؟ فرمایا مولا وہ فلاں ہے. فرمایا لاؤ سارا کچھ چھوڑو، اس کو مال بھی دو، عزت بھی دو، اس کی مدد بھی کرو، اور اس کو بڑا بناؤ تاکہ میرے بندوں تک اس کی برکت پہنچے، میرے بندے اس سے فائدہ اٹھائے. چاہے وہ گوگل میپ کیوں نہیں، چاہے وہ یوٹیوب کیوں نہیں، وہ فیس بک کیوں نہیں، وہ واٹس ایپ کیوں نہیں، کوئی بھی چیز جو میرے بندوں کے لیے راحت کا سبب بن رہی ہے اس کی مدد کرو، آگے چلاؤ اسے، میرے بندوں فائدہ ہو رہا ہے اسے. مولا چھری سے گلا بھی کٹتے ہیں، کہا نہیں، جو سیب کاٹ رہا ہے اس کی مدد کرو، چھری رہے گی. جو سیب کاٹ رہا ہے، بندوں کو کھلانے کے لیے سیب کاٹتا ہے چھری سے، اس بندے کی مدد کرو جو سیب کاٹ رہا ہے. چھری کو برا نہ کہو. تو یہ ہے وہ سسٹم. ہم لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ کیوں ہے، یہودیوں نے بنائی ہوئی ہیں، فلاں نے کہ بند کر دو، فلاں بند کر دو. ابھی یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں سارے اسرائیل کی، بائیکاٹ کرتے پھرے. میں ان سے کہہ رہا تھا، میں کہ محترم آپ یہ کوک چھوڑ رہے ہیں، آپ یہ پیپسیاں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیں، اپنا ایک انداز ہے، آپ کریں. فیس بک بند کر کے دکھائیں نا. آپ جو اصل جو بہت بڑا سارا کچھ تو یہودیوں کا اس نے اٹھایا ہوا ہے، آپ اسے کیوں نہیں بند کرتے؟ نہیں وہ نہیں بند کرنی ہم نے، وہ میں نے روز دیکھنی، اس پہ میری انگلیاں گھنٹہ چلیں گی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہے. اصل میں بات پیچھے کچھ اور ہے. بات یہ ہے آپ سسٹم نہیں سمجھ رہے اللہ کا. اللہ کا نظام اپنے بندوں کے ساتھ پیار کے اوپر کھڑا ہے. جو کرے گا نا اللہ اسے مدد دے گا. اور کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اس کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، وہ اللہ کا اپنا وہاں بھی سسٹم رن ہوگا. اس وقت وہ کس طرح سے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے تجھے کیا پتا، کیا کیا انداز وہ بنائے گا اپنے بندوں کی بخشش کے، کس طرح سے اپنے بندوں کو معافی کے لیے کھولے گا، اور کیا کیا میرے نبی کی شفاعتوں کے رنگ ہوں گے. وہ تو آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ انداز کیا ہو. جب کوئی ایسا انداز بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے، ٹکراتا نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ سمجھ جاتا ہے میرے رب کا ایک سسٹم رن ہو رہا ہے، مجھے اسی کے اندر چلنا چاہیے. میں سمجھ گیا ہوں کیسے وہ کائنات چلا رہا ہے اللہ. دیکھیے میں بات مطلب میرے راستے کی تو نہیں تھی، لیکن چلیں میں نے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کچھ ایسا انداز اختیار کریں جو آؤٹ آف دی باکس ہو، اور جو ایک ریگولر چلتا ہے سسٹم، آپ اس سے باہر نکل کے بھی کچھ سوچیں، تو پھر اللہ بھی اپنے نظام سے باہر نکل کے اس کے لیے سوچتا ہے. اس کا اپنا نظام بھی تھوڑی دیر کے لیے معطل کیا جاتا ہے کہ یار اس بندے نے کچھ باہر نکل کے کیا ہے، آؤ اس کے لیے ہم بھی کچھ ایسا کریں جو یہ تصور بھی نہ کر سکے. ہم بھی ایسے ہی کرتے.
تو اللہ کا نظام کچھ ایسا ہی ہے. دیکھیے جب وہ اپنے بندے سے یہ کہتا ہے کہ تم نے 1 خرچ کیا میں 10 دوں گا، بولو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا سسٹم ہے. 1 کے بدلے 10. زیادہ محبت سے کیا تو 1 کے بدلے 70. زیادہ کیا 1 کے بدلے 1400. اس سے بھی زیادہ کیا تو بغیر حساب. تو یہ اس نظام کو جان لیا جائے کہ بھئی ایک اللہ کا نظام ہے اور مجھے اسی میں رہ کے اس کو دیکھنا ہے کہ اب میرا رب کیا چاہ رہا ہے. میرا رب چاہ رہا ہے 1 دو گے 10 دوں گا، اور اچھا کر لو 70 دوں گا، 1400 دوں گا، بغیر حساب کے دے دوں. تمہارے اوپر ہے. اب ایک دمڑی نہ کوئی خرچ کرے اور نہ کوئی ایسا ذہن بنائے، نہ سوچے، تو اس نظام میں کیسے آئے گا جو اللہ چاہ رہا ہے؟ اور اس نظام کے اندر کیسے چلے گا؟ اس سسٹم کو کیسے دیکھے گا جو اللہ کا سسٹم ہے؟ اس کے اندر تو وہ آئے نہیں، تو چلے گا کیسے؟ اللہ. تو یہ میں نے کچھ اشارے کیے ہیں. ساری بات کھولنا مناسب نہیں ہوتی. کچھ چیزیں آپ کے اپنے ذہن کے بھی اوپر ہوتی ہیں، آپ خود سوچیں اسے. میں نے کچھ چیزوں پہ اشارہ کر دیا. تو لہٰذا اب آئیے وہ بات جو آپ فرما رہے ہیں، اور میں ایک بات کروں گا، کچھ بات میں اگلے لیکچر پہ رکھ دوں گا تاکہ ذہن پہ بوجھ نہ ہو. اور یہ بھی اللہ کا ہی سسٹم ہے، بالکل ہو نا، سبحان اللہ، کہ بندوں کو تکلیف نہ دی جائے، بندوں کو بس نارمل رکھا جائے، بس ٹھیک ہے چلاؤ. تو ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ بنیاد بنے، اور پھر ہم آگے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. یہ جو ساری بات کی گئی کہ یہ سارا کچھ اللہ کا نظام ہے، اب اس پہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں وہ علم جو اس قسم کی جہالت سے پہلے حاصل ہوتا ہے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے. جب آپ فنا بقا میں ابھی نہیں گزرے اور فنا بقا آپ کی ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو آپ کو جتنا بھی علم مل رہا ہے نا وہ لائق اعتبار نہیں ہے، وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے. آپ ابھی فنا بقا میں سے گزر رہے ہیں. ابھی ذرا چلتے جائیں، ابھی اتنی نہ آپ ابھی ذرا سمجھے سسٹم کو، اللہ کے نظام کو سمجھے، فنا بقا کی معاملات سے گزریں آپ. جب وہ ہو جائے تو سنیے، اس حالت کے باوجود اگر علم ہے تو اپنے آپ میں ہے، اور اگر شہود ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہے، اگر معرفت یا حیرت ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہی ہے. اوہو، آپ فرما رہے ہیں کہ اب تو جب اللہ کا سسٹم جان جائے گا تو تجھے ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہی خدا کی ذات، جو تیرے ساتھ وہ کر رہا ہے. اب تجھے باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اب تو اس ذات کا خود مظہر بن گیا. تجھے اپنی ذات سے دیکھو نا. اگر کسی کو یہ نظر آ گیا ہے کہ اس نے کچھ مال خرچ کیا تو ضرب 1400 کے جب واپس آیا ہے، تو بتاؤ اس کو کتنا یقین آیا اللہ کی ذات کے اوپر؟ بولو نا یار، کیونکہ اس کو پریکٹیکلی اس سے گزر کر وہ آیا ہے. اور جس نے ایسی کرم نوازی دیکھ لی ہے تو بتاؤ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اللہ شکل کے طور پہ بھی نظر ہے، استغفر اللہ. ایسا ضرورت ہے اسے یہ پتہ چل گیا کہ پیچھے پردے میں ہے کوئی جو مجھے یہ 1400 ضرب دے کے دے رہا ہے. اس کے لیے اپنی ذات ہی علامت بن گئی ہے. یہ ہڈ بیتی ہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی ذات کو جب دیکھے تو کہے یار نہیں، میرے رب کا وجود واقعی ہے میرے اندر ہی، اور میرے رب کی یہ علامت مجھے نظر آ گئی، ہو گیا. لہذا اس کے سارے شہود، اس کی ساری حیرتیں، معرفت وہ اپنی ذات میں دیکھتا ہے، اپنی ذات کے اندر. اور جو ہے دیکھیں نا، کبھی آپ کبھی گزرے ہوں گے اس سے، اللہ کرے گزرتے بھی ہوں. کبھی ایسا دن ہوتا ہے کہ سارا دن حضور اسلام کی یاد آتی رہتی ہے، سارا دن حضور کی یاد میں آنسو بہتے رہتے ہیں، سارا دن نعتیں زبان پہ رہتی ہیں. کبھی کوئی خیال حضور کا آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے. تو یہ بات فوراً اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، فوراً یاد آ جانی چاہیے کہ اس کائنات میں یہ بھی اصول اللہ نے بنایا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو یاد کرتے ہیں تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ برین کی ویوز ہوتی ہیں جو ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے، اور جس کے ساتھ وہ میچ کر جاتی ہے برین کی ویو، اس کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ آپ کو یاد کر رہا ہے تو آپ بھی اسے یاد کر رہے ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ جو حضور کی یاد ہے، حضور کا انٹینا اور آپ کے انٹینے میں بہت بڑا فرق ہے. آقا علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے انٹینا ہے، لہذا آپ کی یاد کتنی پاورفل ہوگی
کہ وہ کیسی محبت سے آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کا احساس ہوا اور آپ نے ریورس میں انہیں یاد کیا. پہلے یاد ادھر سے ہوئی ہے، پھر آپ کی طرف سے گئی. آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ حضور تک اپنا انٹینا پہنچا سکے؟ آپ کی کیا مجال ہے کہ آقا دو جہاں تک آپ کی ویو جا سکے؟ نہیں، آپ کی ویو تو یہ 10 فٹ پہ نہیں جائے گی. یہ حضور کی اس کمال کی نظر تھی کہ آپ کی طرف نظر رحمت ہوئی تو آپ کے دل میں ان کا خیال آیا اور ساتھ ہی ان تک بھی آپ کا پیغام پہنچ گیا. تو یہ ہے وہ نظام کہ وہ اپنی اس یاد سے ہی آپ جان رہے ہیں کہ میرا نبی میرے پاس. آپ کے اندر ہے یہ سب کچھ، باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اندر. اور یہ کتنا بڑا احسان ہے. میں اس دن بھی ایک بات کر رہا تھا کسی جگہ درس پہ، مجھے موقع ملا. یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ وی آر نو باڈی، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے. اور اگر ہم یہ کہیں نا، ابھی میں نے جو کہا کہ باہر کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنی ذات میں دیکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ ہماری آئیڈینٹی ہمارے شیخ نے ہمیں دی ہوئی ہے. یہ جو ہماری شناخت ہے، ہم نقش بند ہیں. کس نے بتایا؟ ہمارے شیخ. یہ تمہاری شناخت تمہیں دی کس نے؟ یہ تمہارے اندر تھا، تمہیں بتایا کس نے؟ شیخ نے بتایا. تم فاروقی ہو، کس نے بتایا؟ شیخ نے بتایا. تم نقش بند ہو، شیخ نے بتا دی. تو یہ آئیڈینٹی تمہاری، اگر ایک شخص کی آئیڈینٹی بھی اٹھا دی جائے، فرض کریں ایک شخص کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی اس کی ذات نہیں ہے، کوئی اس کا ملک نہیں ہے، کوئی اس کا شہر نہیں ہے، وہ کیا ہے پھر؟ غور تو کریں اس کی زندگی میں کیا رہ جائے گا جس کی شناخت ختم ہو جائے. اور سنو، جس کو جتنی زیادہ شناختیں مل جائیں وہ اتنی بڑی برکت پاتا ہے. کہ وہ مسلم بھی ہے، بولو، وہ کوئی ملک، کوئی چٹھا بھی ہے، بولیے، وہ مرد بھی ہے، وہ ایک نمازی بھی ہے، وہ ایک روزے دار بھی ہے. یہ کتنی شناختیں ہو رہی ہیں، بولو. یہ ساری شناختیں جب اکٹھی ہوتی جاتی ہیں تو ایک سال لگے گا کہ وہ جنتی بھی ہے. تو ساتھ ہی آپ کی ویلیو بنتی ہے. یہ سب کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے، باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ کے اندر. اللہ اس لیے اپنی ذات کے اندر وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. اور شاہ نقشبند کا فرمان بڑا ہی اعلیٰ. آپ فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، جو پہچانتے ہیں اپنی ذات میں پہچانتے. اللہ کبھی سجدوں میں جب آپ کا دل لگنے لگے تو فوراً آپ کو یہ خیال آ جائے کہ مولا لگتا ہے تجھے مجھ سے پیار بڑھ گیا ہے. جو سجدوں میں مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے رب کا پیار بڑھ گیا میرے اندر. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی شیخ کی طرف بار بار دل جھکنے لگے تو فوراً یہ خیال کریں کہ حضور کا پیار بڑھ گیا ہے. کیونکہ حضور جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دل شیخ کی طرف جھکتا ہے، اس کا دل اپنے مرشد کی طرف جاتا ہے. حضور کا پیار اس کے لیے مرشد کی طرف کھینچنے کا سبب بنتا ہے. تو مجھے لگتا ہے حضور مجھ سے پیار کر. بار بار لبوں پہ درود آئے تو سمجھ لیں حضور آپ یاد کر رہے ہیں مجھے. درود کی توفیق میں کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ آپ کی طرف سے کرم ہوا ہے. تو یہ اپنی ذات میں پہچان رہے ہیں. آپ بولیے نا کہ باہر سے آ رہی ہے یہ سب کچھ، اپنی ذات سے پہچان رہے ہیں. یہ داڑھی شریف پوری ہو گئی ہے، لگتا ہے آقا علیہ السلام کا چہرہ تو نہیں اللہ مجھے بنانا چاہ رہا. یہ اللہ اب چاہ تو نہیں رہا کہ میرا نبی کا چہرہ اس کے چہرے سے میچ کر جائے. اپنی ذات میں دیکھتا ہے، اسے باہر سے کیا غرض ہے؟ وہ اپنی ذات کو دیکھ کے اللہ کی معرفت پا رہا. قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے، قرآن کی کسی آیت نے ایسا مزہ دیا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے مسلسل، اور سجدے میں گیا آنسو آ گئے، مولا آج اتنا مزہ آیا قرآن کا. تو وہ جو قرآن کی آیت آپ پڑھ کے جو ایسی حالت ہوئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ قرآن تم سے بغل گیر ہوا، قرآن نے تمہارے ساتھ جپا مارا، قرآن نے تمہیں گلے لگایا ہے. تمہیں وہ حالت بتا رہی ہے کہ قرآن میرے ساتھ لگا تو میرے اندر یہ برکت آئی. تو باہر کیا ہے بولو؟ کچھ بھی. اندر نظر ہر چیز تمہارے اندر. یہ بہتے ہوئے آنسو، یہ تڑپتا ہوا دل، یہ چھلکتی ہوئی جو ہے وہ گالوں سے پانی، یہ کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تیرے اندر درد پیدا کیا. تو صاحب درد آدمی،
اور یہ سب کچھ تمہیں جو مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے there is something. اب یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ تم پہچان رہے ہو اللہ کو، اور یہی اللہ کی پہچان ہے، اور باہر کچھ بھی نہیں ہے. ان کی حیرت اپنے وجود ہی میں ہے، اپنے وجود کے اندر ہی سب کچھ دیکھتے اللہ. اور ایسی دیکھیے ابھی آخری بات، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑی علمی فضا سی بنی ہوئی ہے، روحانی فضا سی بنی. یہ چیز ہمیں خود سے دیکھنی چاہیے. میں اپنے اندر دیکھوں کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے اندر کون بول رہا ہے، اور آپ جب یہ سن رہے ہیں تو آپ یہ سنیں کہ مجھے کون سنا رہا ہے، میں کس کی بات سن رہا ہوں، میں کس کی سن رہا ہوں، میرے اندر وہ کیا چینجز آ رہی ہیں اس آواز کو سن کے. یہی اللہ کی معرفت. میں اپنے اندر دیکھوں کہ جب میں بول رہا ہوں تو کون بول رہا ہے، اور یہ کیا بولا جا رہا ہے، اور کہاں سے بولا جا رہا ہے، کس نے بلوایا. تو ساتھ ہی وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ معرفت بلندیوں تک پہنچ گئی کہ یہ تو رابطہ حضور کے ساتھ ہوا ہوا ہے، ورنہ یہ تو لفظ ہو ہی نہیں سکتے. ان لفظوں کے اندر یہ ترتیب نہیں آ سکتی. یہ جو خوبصورت انداز سے یہ جو جڑے ہوئے لفظ اتر رہے ہیں، یہ کہاں سے اتر رہے ہیں؟ اس کا مطلب میرا نبی علیہ السلام کے ساتھ رابطہ ہوا. اور یہ جو دل کے سینے اور سامنے سننے والے جو سینے ابل رہے ہیں اور ان کے اندر برکت اتر رہی ہے، یہ لفظوں سے تو نہیں اتاری جا سکتی، یہ تو کوئی پیچھے برکت ہو تو اترتی. تو یہ جب آپ اپنے اندر غور کر رہے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. اچھا، اسی کا آپ ذرا دوسرا رخ بھی دیکھ لو. جب آپ اسی چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیے جی فلاں شخص، فلاں ایسا برا، فلاں ایسی چیز بری، جی نہیں، وہ بری نہیں ہے، یہ آپ اپنے اندر سے برے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے یہ، سمجھے وہ بات؟ وہ بری نہیں ہے، آپ اپنے اندر سے برے ہیں. اور کسی نے کیا کہا تھا کہ جو ہے وہ آئینے کے اوپر گرد ہو نا تو ہر شے کے اوپر گرد نظر آتی. بولیے، دل کے آئینے پہ گرد پڑی ہوئی ہے نا، تو اب اس میں سے جب آپ اپنی آئینہ کے اوپر گرد سے مٹی سے اس کو پہن لیں اب ذرا، تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کے اوپر. گاڑی بھی گرد والی یار، یہ گھر بھی لگتا تھا سارے مٹی مٹی گھر ہے، یہ لگتا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا یہ میرے جوتے پہ بھی گرد ہی. اور بھائی جوتے پہ گرد نہیں ہے، آپ کی اینک پہ گرد ہے. اس وجہ سے ہر جگہ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے، وہ برائی آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ اس برائی کی وجہ سے ساری دنیا غلط دیکھ رہے ہوتے. ایسا نہیں ہے. حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آپ کا مرید آیا، اس نے کہا حضور میں نے رات خواب میں آپ کو دیکھا، آپ کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا، تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی آپ کو دیکھ کے. تو حضور مجھے میں یہ خواب بڑی معذرت سے سنا رہا ہوں، تو ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا، بیٹا وہ میں نہیں تھا، وہ تو ہی تھا، وہ تو خود تھا. تو نے اپنے آپ کو میرے میں دیکھا ہے. میں ایک آئینے کی طرح ہوں، ہم آئینہ ہیں، اللہ والے آئینہ ہوتے ہیں، اور اس آئینے کے اندر تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہو. تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم نے مجھے دیکھا، میں نہیں تھا، وہ تو خود تھا. اور تو دیکھ، تو خنزیر جیسا کوئی عمل کرتا ہے. تو پھر وہ توبہ کرنے کا، اس نے حضور میں بھی حیران تھا کہ کام تو میرے ہیں اور شیخ میری نظر میں کیسے آ رہا ہے. واقعی میں ایسا کام کر رہا ہوں جو خنزیر کرتا ہے. تو لہذا یہ آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ برائی کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا بری ہو رہی ہے، نہیں، دنیا بری نہیں ہو رہی، آپ برے ہوتے جا رہے ہیں. جو اچھا آدمی ہے اسے ہر شے میں اچھائی نظر آتی ہے. کہتے نہیں یار، یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر ہے، سنیے دھیان سے سنیے بات. ایک ڈاکٹر ہے، آپریشن تھیٹر میں ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو علم ہے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے، وہ تو دور سے کھڑا ہو کے دیکھے گا اور کہے گا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا چیرا دیا آپ نے، ایسے پھاڑ دیا پیٹ آپ نے، اور دیکھیے کیا ماہر آدمی ہے یار، دیکھو مطلب بڑے دھیان سے چیرا دیا، پھر اندر سے بچہ نکالا، سیزیرین آپریٹ کر رہا ہے تو نکالا بچہ، اور دیکھو کیسا، پھر اس کو پھر باقاعدہ اس نے سی دیا اور اس کو جو ہے ٹانکی بھی لگا دی. دور سے دیکھے وہ ایڈمائر کرے گا اسے، وہ بڑی تعریف کرے گا. اور جسے پتہ نہیں ہے وہ چیخ پڑے گا، وہ کہے وہ بندہ مار دیا، وہ قتل کر دیا، وہ دیکھو پیر پیٹ پھاڑ دیا. او بھائی سمجھ سوچ، آپریٹ ہو رہا ہے اور آپریٹ میں ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہی ہے ہمارا انداز برائی کے لیے. وہ اللہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے بندوں کا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟
وہ بندوں کا آپریٹ چل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ بہت برے ہو گئے، مار دیا، دھاڑ دیا، قتل ہو گیا، اتنے ہو گئے، فلاں دیکھیں دہشت گردی ہوگی، بندے مار دی. آپ دیکھیں اللہ اپنے نظام کو چلا رہا ہے تو اس کے لیے وہ آپریٹ کر رہا ہے. اب جب وہ بندے وہاں سے گئے ہیں ان کی جگہ اللہ نیکوں کو پھر پیدا فرما دیتا ہے. اس کی حکمتیں ہیں، بولو بے شمار حکمتیں. اور اس کے لیے ذرا پڑھیں سورہ کہف، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھیں، اور اس میں دیکھیں کہ وہ بچہ جس کو آپ نے قتل کر دیا تھا، کیا تھا جی بولیے، وہ مار دیا اسے. تو آپ حضرت جو ہے وہ جو ساتھ تھے حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے بڑا اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی نہیں، حضرت خضر نے قتل کیا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اعتراض کر دیا کہ دیکھیے یہ آپ نے کیا بندہ مار دیا. تو بعد میں جب حکمت بتائی تو ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دیں، میں نے کیا سوچا اور اصل بات کیا تھی. تو اس لیے آپ سمجھ گئے، آپ بولیے وہ برائی وہاں نہیں ہو رہی، آپ کے اندر برائی ہے، اسے ٹھیک کیجئے، اسے صحیح کیجئے. مجھے یاد ہے آخری جملے کہ قبلہ عالم کی خدمت میں ہم حاضر تھے تو کوئی شخص نے یہ سوال کیا کہ خاتون کی نعت سننا کیسا ہے. خاتون کی نعت کو، کہ آج کل ٹی وی میں ہر جگہ میڈیا کا دور ہے تو خواتین نعت پڑھتی ہیں، تو کیسا ہے، کیا سن لینی چاہیے نعت ایسی عورت کی؟ تو سب خاموش رہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا آپ جواب دیں. کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا حضور اس کا جواب سادہ سا ہے، مجھ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ تو اپنے اندر سے ڈھونڈ، تو خود اس کا جواب اپنے اندر سے پوچھ. کہا جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر خیال کیا آیا اسے دیکھ کے. اگر تو آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ایک خاتون نعت پڑھ رہی ہے اور وہ ظاہر ہے ایک خاتون ہے، چلو میری بہن ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، اور آپ کا دھیان اس کا چہرے اور اس کی آواز کی طرف نہیں ہے بلکہ ان لفظوں سے آپ کا دھیان حضور کی طرف جا رہا ہے اور آپ پلٹ گئے ہیں حضور کی طرف. آپ کا یہ مقصد نہیں اس کا چہرہ، اس کی آواز، اس کے جو اس کے عوارض ہیں، جو رخسار ہیں، جو لب و لہجہ، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ اس حضور علیہ السلام کی طرف خیال چلا گیا ہے. تو اب وہ نعت سننا آپ پہ واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، کیونکہ آپ حضور کی طرف جا رہے ہیں بھائی. اور اگر ایسا نہیں ہے، آقا دو جہاں کی طرف خیال ہی کو نہیں جا رہا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کیسا قد ہے، کیسا چہرہ ہے، کیسا انداز ہے، اور کتنا مطلب ایسا ہے، تو پھر تو گئے آپ. وہ نعت تو اچھی تھی، آپ کا ذہن گٹر ہے، آپ اندر سے برے ہیں. اپنی اصلاح کیجئے. بند کر دیں ٹی وی، عورتیں نعتیں ہی نہ پڑھیں، بند کر دیں سب کچھ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں کیوں نعتیں پڑھ رہی؟ او بھائی تو اپنا علاج کر، وہ ٹھیک عمل ہے، نیکی ہے، اچھا عمل کر رہے ہیں، حضور اسلام کی تعریف ہو رہی ہے. تیرے اندر گاندہ نہیں سمجھ آئی بات تو اس کو ٹھیک کر. بھئی آپ کہیں کہ جی ڈاکٹر کیوں ہیں اتنے، تو بیمار ہے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ انداز، برائی اندر ہوتی ہے، اچھائی بھی بولو اندر ہوتی، دونوں اندر ہوتے، اور دونوں ایک اللہ والا دیکھتا ہی سب کچھ اپنے اندر ہے کہ آج میری کتنی معرفت حضور کے ساتھ ہو گئی، میرا کتنا اللہ کے ساتھ قرب ہو گیا، یہ اپنی ذات کے اندر دیکھ کے وہ جانتا ہے. تو ایک بات میں نے بھی کر دی، اگلی کچھ بات ہے میں چاہتا ہوں اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. بڑی مشکل سے روکا ہے، کچھ چیزیں بھی بہت ساری تھیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اتنا ہی رکھا جائے. انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اگلی بار کیا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عائشہ سے ذکر کروائیں آپ. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں. دل دب دب نہیں، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے. آپ نہیں، آپ شے ہیں. اپنی ہستی کو بھول جائیے اور ظاہری چیزوں پہ غور کرنا چھوڑے. جیسے سفر ماں بھی رہتے اللہ تو اندر کو چینج کرنے کے لیے، اپنے باطن کو بدلنے کے لیے ذکر کا سہارا لیجیے. اللہ اللہ کی صداؤں کو اندر کے کاموں سے.
اللہ 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 اب تمام لطائف سے اللہ اللہ کے ساتھ اللہ لا الہ الا اللہ محمد آمین اللہم صلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم يا قاضي الحاجات اقضنا لحاجاتنا اللهم يا خير الرازقين ارزقنا اللهم يا خير الناصرين انصرنا اللهم يا مستغيثين اغثنا اللهم يا شافي المستغيثين اللهم يا خير الناصرين الہ یا الہ العالمین ہمارے اندر کی دنیا جگا دے آمین الہ العالمین ہم اندر سے بیمار ہیں ہم اندر سے مردہ ہیں ہمیں اندر کی تازگی اور اندر کی روشنی عطا فرما الہی ہمارے دلوں کو وہ نور دے کہ ہم تیری معرفت حاصل کر لیں الہی ہماری نیکی اور ہماری برائی ہمارے اندر ہے ہمیں حقیقت عطا فرما دے الہی ہمیں چیزوں کی حقیقت عطا فرما دے الہی ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچانا الہی ہمیں اپنے شیخ کی نظروں سے گرنے سے بچانا الہی جو منصوبے ہمارے شیخ نے ہمارے لیے سوچے ہوئے ہیں ہمیں پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش فرمانا الہی ہمیں تمام منصوبوں میں اپنے شیخ کا دستے بازو بنانا الہی جو آج ہمارے شیخ محترم نے شروع کیا ہے 40 روزہ ذکر الہی ہمیں صفحے اول میں انہیں حاضر رہ کر ان کے دلوں کی خوشی اور اطمینان کا باعث بنانا الہی جو شیخ نے ہمارے لیے سوچا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانا الہی ہماری ذات کچھ نہیں نہ ہمارے پاس عمل ہے نہ علم ہے نہ اخلاص ہے الہی بس تیرا ہی آسرا ہے بس تیرا ہی آسرا ہے الہی ہمیں بخش دے اور ہمیں قبول فرما دے الہی ہمارے حال کو بدل دے الہی ہمارا مستقبل تابناک کر دے الہی ہمیں اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانے کی آمین یا الہ العالمین حضور ہم سے راضی ہو جائے الہی ہمیں خود دیکھ کر حضور خوش ہو جائے الہی ہمیں اپنے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ ماشاء اللہ بہت شکریہ اللہ